بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. بلوغ المرام من الأدلة الأحكام الشرعية كتاب الصلاة باب صفة الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه أخرجه الثلاثة وهو أقوى من حديث وائل رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، گھٹنوں سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ رکھے. اس حدیث کو اصحاب ثلاثہ نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے مقابلے میں یہ مضبوط اور قوی حدیث سند پر ہے. تو اذا سجد احدکم، اذا جب سجدہ سجدہ کرے، احدکم تم میں سے کوئی، فلا یبرک وہ اس طرح نہ بیٹھے، کما یبرک البعیر جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے. فلا یبرک اس طرح نہ بیٹھے، کما یبرک البعیر جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے. ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ. اب حدیث کا ہمارے بعض لوگ آدھی حدیث لے لیتا ہے اور آدھی حدیث کو چبا لیتے ہیں. حدیث میں اذا سجد احدکم فلا یبرک، تم میں سے کوئی جب بھی سجدے میں چلا جائے، فلا یبرک اس طرح نیچے نہ بیٹھے، کما یبرک البعیر جس طرح اونٹ سجدے میں، اونٹ جس وقت زمین پہ بیٹھتے ہیں. ولیضع یدیہ اور اسے چاہے کہ وہ پہلے ہاتھ رکھے، ولیضع اور وہ رکھے، ولیضع اور وہ رکھے، یدیہ اپنے دونوں ہاتھ، قبل رکبتیہ دونوں گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھے. اخرجہ الثلاثۃ، اسے تینوں اماموں نے روایت کیا. اب سجدے کو جاتے ہوئے زمین پر پہلے ہاتھ رکھنا ہی راجح ہے. دوسری دلیل، وعن وائل بن حجر، سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، اذا سجد جب نبی علیہ السلام سجدہ کرتے تھے، وضع رکبتیہ قبل یدیہ. سیدنا وائل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے گھٹنا رکھتے تھے قبل یدیہ ہاتھ رکھنے سے پہلے. اخرجہ الاربعۃ، اس حدیث کو چاروں اماموں نے روایت کیا ہے. فإن للأول شاہد من حدیث ابن عمر، لیکن جو پہلی جو حدیث ہے، فإن للأول لیکن جو پہلی حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی جو حدیث کے لیے، شاہد ایک اور شاہد ہے، من حدیث ابن عمر، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے. صححہ، اس حدیث کو ابن عمر کی حدیث کو صحیح کہا ہے ابن خزیمہ نے. وذکرہ البخاری معلقا موقوفا، اور امام بخاری نے معلقا اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور موقوف کہا ہے. کس کو؟ سیدنا ابن عمر کی حدیث کو. یعنی پہلے ہاتھ پھر گھٹنے رکھنے کے ہمارے پاس دو حدیثیں موجود ہیں، ایک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اور دوسری حدیث سیدنا ابن عمر والی حدیث. اسی لیے محدثین حکم لگاتے ہیں کہ ابو ہریرہ والی جو حدیث ہے وہ امام حضرت وائل والی حدیث سے زیادہ قوی ہے. وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں پہلے وضع رکبتیہ قبل یدیہ، آپ نے دونوں گھٹنوں کو پہلے رکھا دونوں ہاتھوں سے پہلے. جبکہ ابو ہریرہ والی حدیث میں کیا ہے؟ اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ. جب بھی تم میں سے کوئی سجدہ کرے اس طرح نہ بیٹھے جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے. ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، اور ہاتھوں کو پہلے رکھے گھٹنوں کو بعد میں رکھے. ایک طرف یہ ایک اوپینین ہے، یہ ایک حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ والی حدیث، اور اس میں محدثین کہتے ہیں وہ اقوى من حدیث وائل، جناب وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مقابلے میں یہ حدیث کیا ہے؟ مضبوط ہے. اب وائل والی حدیث میں کیا ہے؟ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد وضع رکبتیہ قبل یدیہ. اب وائل بن حجر کی حدیث میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پہلے گھٹنا رکھتے تھے بعد میں ہاتھ رکھتے تھے. ابو ہریرہ والی حدیث میں یہ ہے پہلے ہاتھ رکھتے تھے پھر گھٹنا رکھتے تھے.
تو محدثین کہتے ہیں کہ وائل ابن حجر والی حدیث کے مقابلے میں سیدنا ابو ہریرہ والی حدیث زیادہ کیا ہے؟ قوی ہے، پہلے ہاتھ رکھنا پھر گھٹنا رکھنا۔ کیونکہ سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مقابلے میں سیدنا ابو ہریرہ والے حدیث کے لیے ایک شاہد بھی ہے من حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں۔ ابن عمر والی حدیث میں بھی یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم یہ دیا، یا آپ ایسا کرتے تھے پہلے ہاتھ رکھتے تھے پھر آپ گھٹنا رکھتے تھے۔ اور ابن عمر والی حدیث کو امام ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے، جبکہ امام بخاری نے معلقاً اور موقوفاً اس حدیث کو کیا کیا ہے؟ ذکر کیا ہے۔ تو یہاں ثابت ہوا سجدے کو جاتے ہوئے زمین پر پہلے ہاتھ رکھنا راجح ہے۔ دونوں حوالے سے روایت موجود ہے، لہٰذا راجح مسلک کیا ہے؟ اور رکوع کے بعد سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ رکھیں پھر آپ گھٹنا رکھ لیں۔